مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کچھ ایسے دعا طلب کرے، یا دائم الفضل علی البریہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ادب کے ساتھ انسان دعا کرے، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے، یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ اے مسلسل اپنے فیض بے کراں کو نازل کرنے والے پروردگار، اے بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والے پروردگار، تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ اور آج کی شب میں مغفرت کا تحفہ عطا فرما عزیزو۔ پورے ہفتے کی پاکیزہ ترین شب ہے شب جمعہ۔ پورے ہفتے کے دنوں میں مبارک ترین دن ہے روز جمعہ۔ بہرحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا عالم اسلام۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے وہ جو روز جمعہ چھٹی کا رکھا تھا اسے چھوڑ کر بہت سارے نقصانات حاصل کیے۔ دنیاوی چند فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے نقصانات، بسا اوقات چاہنے والوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ آج ہی صبح کے وقت میں کسی سے پوچھ رہا تھا بتائیے آج کیا دن ہے، کوئی کہہ رہا ہے منگل کا دن ہے، کوئی کہہ رہا ہے بدھ کا دن ہے۔ آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ شب جمعہ جو ہے وہ کیا ہے، نمودار ہوا چاہتی ہے۔ خوب عام دنوں میں انسان کی زندگی کا جیسا بھی طریقہ کار ہو، شب جمعہ اور روز جمعہ کی اہمیت کو انسان مد نظر رکھے، فراموش نہ کرے۔ کوشش کرے روز جمعہ غسل جمعہ کے اعتبار سے، اپنے جسم کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنے کے اعتبار سے، نماز جمعہ میں شریک ہونے کے اعتبار سے۔ یہ امام معصوم کا فرمان ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہفتے کا ایک دن اور جمعے کا دن میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں سے وقت نکالے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی فہم و فراست کے لیے۔ خدا کا شکر بجا لائیے کہ محرم و صبر میں چاہنے والا عزاداری کے بدولت سید الشہداء کے اس پاکیزہ ترین ذکر سے بہرہ مند ہو پا رہا ہے۔ ہر مجلس میں ادب و آداب کے ساتھ شریک ہوں، اور انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا طلب کریں کہ وہ بیش بہا رحمتیں، مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں، زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز جو ان دنوں میں پروردگار کی بارگاہ سے سید الشہداء کے ذکر کرنے والوں کو حاصل ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال کل اور پرسوں چونکہ آخری کی دو مجلسیں رہ جاتی ہیں، اس عشر اولیٰ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امام معصوم کا ہم سے تقاضا ہے کہ جو مخلوقات کا شکر نہیں بجا لاتا ہے، ایسا ہے کہ اس نے خدا کا بھی شکر نہیں بجا لایا۔ اس اہتمام کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ یہ جو اس امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ منعقد ہوتا ہے، اس کے پس پردہ نہیں معلوم کتنی کوششیں ہیں، کتنی کاوشیں ہیں کہ جس کے بعد اس سلسلے کو ہم اس منظم طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے منعقد کر پا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے جتنے افراد جنہوں نے دامیں، درہمیں، سخنیں، وہ نوجوان بچے اور بچیاں، وہ مومن لڑکے اور لڑکیاں کہ جو نہیں معلوم مختلف جگہوں پر اس امام بارگاہ میں اور اس کے روٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور عزاداران امام مظلوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، بہرحال پروردگار متعال اس نوکری کا انہیں بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس ہاتھ جوڑ کر دینی کام کرنے والوں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں ہونے پائے، اور دوسرا یہ کہ کاموں کو انسان خداوند متعال کی خاطر بجا لائے۔ موضوع گفتگو اس عشر اولیٰ کا تھا سید الشہداء کے اصحاب، اور مسلسل میں نے ان 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 تھی۔ عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں ان کی دعا بھی پیش کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب اللہ والے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو آیت نمبر 148 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ جو حسین کے راستے پر چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اسے بہترین آخرت عطا کرنے والا، نہ اسی دنیا میں بھی پروردگار حسینیوں کو غلبہ اور
مسلمانوں کو کافروں پر بلندی عطا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذکر سے ملنے والے اور اس رزق کریم میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو عطا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر اپنی اپنی زندگیاں میں اور آپ بدلتے چلے جائیں۔ یقین جانیے بہت جلد شہر کراچی انشاءاللہ مولا و آقا کے پاکیزہ ذکر کی بدولت یہ ظلم، کرپشن، یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فریب کاری، اس سے جو ہے وہ کیا ہے آہستہ آہستہ پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس ملک کو میں نے اور آپ نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے عزیزوں، اس پاکیزگی کو میں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے معاشرے میں احساس کر پائیں گے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں عزیزوں، آج دوبارہ سے 4 صحابیوں کو لے کر آیا ہوں، اور ان 4 صحابیوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نماز۔ قبل اس کے کہ ان کا ذکر کروں، اصحاب سید الشہداء میں سے ان 4 برجستہ میرے مولا کے چاہنے والوں کا کہ جن کا نام کم معاشرے میں مشہور ہے، میں قبل اس کے کہ ان کا ذکر کروں عزیزوں، ایک قرآن کریم کی آیت کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول کے پاک و پاکیزہ اصحاب کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ ہے، اور اس کی آخری آیہ کریمہ۔ ایران میں ان آخری چند دنوں میں علماء کرام یعنی رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور اسی طرح سے جتنے بھی علماء وہاں پر موجود ہیں کہ جو مخصوصاً اس جنگ کے ایام میں لوگوں کو فکری اعتبار سے تربیت دے رہے، ان کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ مبارکہ فتح قرآن کریم کا یہ 48واں سورہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کی جائے۔ مختصر سورہ ہے، 29 آیتوں پر مشتمل ہے۔ میں اس کی آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، مولا و آقا آن حضرت کی بلندی درجات کے لیے پروردگار کی بارگاہ سے وہ جو جتنا فیض نازل ہو رہا ہے عزیز و رسول خدا کے وسیلے سے نازل ہو رہا ہے، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تورات میں ان کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور انجیل کی جو ان کی 5 صفات ہیں، یا کہہ لیں انجیل میں انہیں جیسے پیش کیا گیا ہے درواقع زراعت کی مانند، اسے میں انشاءاللہ کل آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ درخواست اس اعتبار سے میرے بھائی تھوڑا سا گھر جا کے قرآن کریم کو کھول لیں۔ وہ میرا کوئی بھائی لایا نہیں میرے لیے جالوت اور طالوت کے واقعات سے متعلقہ آیات کا ترجمہ، ہاں میں نے اس بھائی کو منع کیا تھا، باقی کسی بھائی نے لکھا نہیں۔ ایسا نہ کریں عزیزوں، آج جو میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کوئی بھی اس کا ترجمہ خود بیٹھ کر لکھے۔ سورہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 29۔ بولیے کون سا سورہ ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ فتح۔ سورہ کا شمارہ کیا ہے؟ 48۔ آیت کا شمارہ کیا ہے؟ 29۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ لکھ کر آئے عزیزوں۔ جتنا ادب و آداب کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوں گے، خداوند متعال مجھے پر اور آپ پر کرم فرمائے گا۔